وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا۔ اسلام سے دوری، قرآنی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ سے آج ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی وبائیں پھیل چکی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم روزمرہ زندگی میں آئے دن کتنے ایسے گناہ عظیم کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں نسل جو آنے والی ہے وہ بھی زنا کی پیدا ہوتی ہے، اور آئے دن ذرا سی باتوں پر شوہر اور بیوی کے درمیان نا اتفاقی کی اتنی عظیم صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ اس حد تک بات پہنچ جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ قرآن نے یا شریعت نے طلاق دینے کا جو طریقہ ہم کو بتایا ہے، اگر ہم اس طریقے پر عمل کر لیں تو انشاءاللہ العزیز بہت سے گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور آپس کی نا اتفاقی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ اگر ایسی صورتحال پیدا ہو بھی جاتی ہے کہ میاں بیوی میں کسی بات پر انمن ہو جاتی ہے اور بات نہیں بن پاتی ہے، تو قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، اگر کسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان میں اتفاقی ہو جائے اور آپس میں نہ بن پا رہی ہے، تو کہا کچھ لوگ مرد کی طرف سے اور کچھ لوگ شوہر کے گھر والوں کی طرف سے یا دونوں کے رشتہ داروں کے چند آدمی اکٹھا ہو کر کے دونوں کے درمیان میں صلح کرانے کی کوشش کریں، اگر یہ صلح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ایک ہی دفعہ میں 3 طلاق دے دینا یہ انتہائی بری خاصلت ہے اور اسلام سے دوری، قرآنی تعلیمات سے ناواقفیت کی وجہ ہے۔ آج عظیم مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ کہیں شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا ہے تو بیوی طلاق کے پیدر پہ ہوتی ہے، کہیں ذرا سی بات ہوتی ہے تو شوہر طلاق دینے پر تلا رہتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ انسان غصے میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میں تجھ کو نہیں رکھوں گا۔ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں تجھ کو نہیں رکھوں گا، اور کئی بار غصے کی حالت میں ایسا اس نے کہا ہے، یا کہا کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں گا، اگر اتنا کہا کہ میں تجھ کو طلاق دے دوں گا، کئی بار کہا کہ تجھ کو نہیں رکھوں گا، اور کہتا ہے کہ تجھ کو نہیں رکھوں گا اپنی بیٹی کو رکھوں گا، اگر ایسا کہا ہے تو کیا اب اس شوہر کی بیوی پر طلاق واقع ہو جائے گی؟ تو کہا اس پر طلاق تو واقع نہیں ہوگی، لیکن چونکہ یہ اس کے باوجود بھی اپنی اس بیوی کو رکھ رہا ہے تو اب اس کی قسم ضرور ٹوٹی اور قسم کا کفارہ ہے۔ تو کہا اس کے لیے صورتحال یہ ہوگی کہ اپنی اس بیوی کو جس کو کہا تھا کہ تجھ کو طلاق دے دوں گا، تجھ کو رکھوں گا نہیں، دی نہیں تھی، کہا دے دوں گا، رکھوں گا نہیں، پھر بھی رکھ رہا ہے، تب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 3، یعنی اگر رکھ رہا ہے اس کو اتنا کہنے کے باوجود بھی، تو کہا اس کے لیے قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے، اور اگر حالات ایسے ہیں، مجبوری ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو اب 3 روزے پیدر پہ رکھے، یہ اس کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ اب رہی بات کہ اس نے یہ جو کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو رکھوں گا لیکن تجھے نہیں رکھوں گا، تو یہ گناہ سخت گناہ ہے، اس کو چاہیے اپنے اس قول پر اعلانیہ توبہ کرے۔ کفارہ اس کا یہی ہے، یا تو 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے یا ان کو کپڑا پہنا دے، اور اگر ان کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو 3 روزے پیدر پہ رکھے۔ قرآن کریم کے اندر ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین الی آخر۔ تو کہا اس صورتحال میں طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کی قسم کا کفارہ یہ ہوگا، اور جو بیٹی کے لیے اس نے کہا ہے اس سے یہ اعلانیہ توبہ کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے عورت کے گھر والے بھی اپنی بیٹی کو آزاد کرانے کی ضد پر اڑ جاتے ہیں، جبکہ شوہر طلاق نہیں دینا چاہتا ہے،
हालात के मजबूर होने की वजह से या इल्मी सलाहियत होने की वजह से वो जानता है कि कितना बड़ा गुनाह है, तलाक देने में क्या खसारा होगा, क्या नुकसानात पैदा होंगे। शोहर तलाक नहीं देना चाहता, लेकिन बीवी और उसके मैके वाले बाज दफा ऐसी गलती करते हैं कि कोर्ट कचहरी जाकर के अपनी बेटी को उससे वो आजाद कराना चाहते हैं और कोर्ट से वो तलाक हासिल कर लेते हैं। तो अब इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? तो फरमाया, अगर औरत या उसके घर वालों ने किसी ने भी अगर कोर्ट से तलाक हासिल कर ली है, अब ये दूसरी जगह फिर निकाह करना चाहती है, तो कहा वो तलाक वाक़ नहीं होगी, इसलिए कि तलाक का हक शोहर को है, कोर्ट की दी हुई तलाक हासिल नहीं हो सकती। इसलिए फरमाया अत्तलाकु लिमन अखज़ बिस्साक, शोहर के हक है तलाक देना जब तक वो तलाक ना दे, कोर्ट से तलाक हासिल करके न दूसरी जगह निकाह हो सकता है और ना ही ये इसके पहले निकाह से बाहर